فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصائص اور جن فضائل سے نوازا تھا، اس کا انکار تین ہی قسم کے لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو آپ سے بغض اور نفرت اور حسد رکھتے ہوں کہ ان کے سامنے ہر قسم کی باتیں، ہر قسم کی چیزیں واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسے قبول نہیں کرتے، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں ایسے لوگوں کا سرگنا ابو جہل تھا، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد یہودیوں نے یہ منصب سنبھالا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، آپ کے بارے میں وہ جہالت کے شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقیقی معلومات نہیں رکھتے، اسی لیے ایسے لوگ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہی عداوت پہلے ان کے اندر تھی، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اگر موقع ملا تو آگے میں اس کی دو ایک مثالیں عصر حاضر یا ماضی قریب کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو تقلید کی بنیاد پر صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، لیکن جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو پہچانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ کن کن خوبیوں سے نوازا تھا، وہ خواہ کسی مذہب یا کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا عقیدہ ہی رکھتا ہے، اور صرف عقیدہ ہی نہیں رکھتا بلکہ برملا لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ بہت سے دنیا کے دانشور چاہے ماضی قریب کے ہوں یا حال میں ہوں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور بہت سو کو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ علی کل حال اصل موضوع جو اس وقت میرے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم عصر حاضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کو اس لفظ سے تھوڑی سی الرجی ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کی جائے، لیکن یہاں مدد سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیسے کیا جائے۔ دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں، اور ان حقوق کو پہچاننے کے بعد اسے
اپنی زندگی میں اپنانے اور خود اس پر عمل کرنے اور خود لوگوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بنیادی طور پر، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن بنیادی طور پر ہمارے اور آپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا۔ اسی میں اس ایمان اور تصدیق کا تقاضا کیا ہے اس کو بھی آپ رکھ لیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، یہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہیں، اسی آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یعنی جو اس کا تقاضا ہے اس چیز کو پورا کرنا۔ تو پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اطاعت اور وہ پیروی جو محبت سے نہیں ہوتی ہے، شریعت کی نظر میں اللہ وہ مقبول نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہر اس چیز سے محبت داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تھی، یا ایک کسی بھی شخص کی محبت جن بات کا تقاضا کرتی ہے، جیسے بکثرت اسے یاد کرنا اور اپنے جان اور مال اس کے اوپر قربان کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب اس وقت موجود نہیں ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، تو اس میں یہ داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کی جائے، آپ کی مسجد کی تعظیم کی جائے، ازواج مطہرات کی تعظیم کی جائے، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ جو تھے ان کی بھی تعظیم کی جائے۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے اندر داخل ہیں۔ چوتھا آپ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کیا جائے، جو آج ہمارا موضوع ہے جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے کی طرف سے دفاع ہے، آپ کے صحابہ کی طرف سے دفاع ہے، آپ کے ازواج مطہرات کی طرف دفاع ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ سے کسی طریقے سے جڑتا ہے، یعنی ایک مومن جو آپ پر ایمان لے آتا ہے، آپ کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کی طرف سے دفاع کرنا بھی حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے عاجز ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھے، اس لیے کہ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیرخواہی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق خصوصاً سورہ توبہ کے اندر بیان کیا، اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرخواہی کی جائے۔ آج کی مجلس جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع، اور خصوصاً عصر حاضر میں آپ سے کی طرف سے دفاع کیسے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ چیز تو بنیادی طور پر ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہر نبی کی طرف سے دفاع، کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے بلکہ ہر نبی کی طرف سے دفاع اس نبی کی امت کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور جہاں ایک طرف واجب ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام رکھا ہے، دنیا کے چلنے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا، یہ بڑے وقت کی اہم ضرورت بھی رہا کرتی ہے۔ اسی لیے جو نبی جس کے طرف سے دفاع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نہیں پیدا ہوئے، شاید اس نبی کا آج دنیا میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ جس نبی کی طرف سے دفاع کرنے والے جتنے زیادہ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو زندہ اور جاوید رکھا ہے، جیسا کہ یہ چیز معلوم ہے۔ تو ہر نبی کی امتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی طرف سے دفاع کرنا جہاں واجب قرار دیا ہے، وہیں دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے اس کے لحاظ سے یہ ضروری بھی ہے۔ اسی لیے دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نبی بنایا، حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے جب فلسطین شام کی طرف آئے تو اللہ نے نبی بنایا، اور قوم سدوم کی طرف اللہ نے انہیں دعوت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رخ اس طرف کیا، چونکہ وہ ان کا خاندان نہیں تھا، حتیٰ کہ تاریخی روایات کی بنیاد پر ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اسی خاندان سے تھی جس کا ذکر شرع قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔
تو لوط علیہ السلام طرف سے کوئی خاندانی طور پر علاقائی تو کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب خطرہ لاحق ہوا اپنے مہمانوں پر، جو فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ آج میرے پاس یہ طاقت ہوتی کہ میں تمہاری طرف سے دفاع کر سکتا، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط سہارا، مجھے کوئی مضبوط اور طاقتور سہارا مل جاتا. کوئی مضبوط کیوں؟ اس لیے کہ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں کم سے کم اپنے خاندانی جذبے ہی سے، خاندانی عصبیت ہی سے اپنے ساتھی کی طرف سے دفاع کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، جیسا کہ مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا الا یہ کہ اسے اپنی قوم کے اچھے خاندان میں، قوم کے معزز خاندان کے اندر آپ نے بھیجا. ما بعث اللہ من بعدہ من نبی الا فی ثروۃ من قومہ. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی اور سیرت کو آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں خصوصاً مینا کے اندر، جہاں پر قافلے آ کر کے ٹھہرے رہا کرتے تھے دور دراز سے عرب کے علاقے سے، آپ وہاں پر ہر قبیلے کے پاس گزرتے، ٹھہرتے اور اسے کہتے کہ حل من رجل يحملني الى قومه فان قریشا قد منعوني ان ابلغ کلام ربی. کیا کوئی شخص ہے جو مجھے اپنے قوم کی طرف لے چلے، مجھے پناہ دے، میری مدد کرے، میری طرف سے دفاع کرے، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں. اس لیے کہ قریش کے لوگ مجھے میرے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر نبی کی امت کے اوپر اس نبی کی طرف سے دفاع کرنا ایک ضروری چیز بھی ہوا کرتی ہے، اور اس امت کے اوپر واجب بھی ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا جو حق لوگوں پر بیان کیا ہے، یعنی آپ کی طرف سے دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ اہمیت دی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے اس کی اتنی اہمیت دی ہے کہ ہر مسلمان کے جان اور مال سے بھی زیادہ عزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے. یعنی جس طریقے سے انسان اپنے جان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اپنے جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت کرے، کی طرف سے دفاع کرے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کے نزدیک ان کے اپنی ذات سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی طرف سے دفاع کریں، اس سے محبت کریں. اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی ماں ہیں. اسی لیے وہ حدیث جو آپ لوگ صحیح بخاری کی ہے اور بار بار اپنے مقررین سے تقریروں میں سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک سب سے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوا میری جان کے، تو آپ نے فرمایا اے عمر، ابھی تک تم مسلمان نہیں ہوئے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، تب تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے اور اب تمہارا ایمان جا کر کے اس طریقے سے مکمل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا حکم دیا ہے. چنانچہ جو آیت آپ کے سامنے خطبے کے اندر ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی طرف سے اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی عزت کرو، تعظیم کرو، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تسبیح بیان کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی مدد اور آپ کی تعظیم کو ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہ کتنی تسبیح پڑھ لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا ذکر خواہ کتنا کر لے جائے، اگر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کی تعظیم کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ساری چیز، کوئی بھی چیز مقبول نہیں ہے۔ علی کل حال ساتھیو، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں اس کو صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے دفاع کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لمبی حدیث جو صحیح مسلم میں مسند حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے، شاید آپ غزوہ تبوک یا کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک لمبا سا قصہ ہے، اس میں ایک جگہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو کہا میں آپ کے قریب رہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنی سواری پر ہیں اور اچانک نیند آئی اور آپ ایک جانب مائل ہوئے، ایسا ہوا کہ آپ گر جائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر کے سہارا دیا۔ ایسے دو ایک بار کرنے کے بعد آپ حضرت ابو قتادہ سے پوچھا تم کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو، اور آخر میں آپ نے یہ بشارت دی حفظک اللہ بما حفظت به نبیہ، چونکہ تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے، لہذا اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے مدد کا بھی تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے سرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ حدیث متعدد صحابہ سے بھی گزری ہے، حضرت براء ابن عازب سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور سعید ابن مسیب نے حضرت عمر سے بھی روایت کیا ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس، تم میری طرف سے ان مشرکین کا جواب دو جو میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، میری طرف سے دفاع کرو، اللہ تبارک و تعالی روح القدس سے یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ بلکہ آپ لوگ اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کی فضیلت اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ میں رہ گئے تھے، بلکہ روایات میں ہے کہ صرف 7 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے، 7 انصار کے تھے اور 2 قریش کے تھے، جو شاید سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، مشرکین کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور یہ صرف 7 تھے۔ جب دیکھا کہ آپ کی طرف مشرکین کا زور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یردہم عنا ولہ الجنہ، کون ہے جو میری طرف سے ان کو میری طرف سے دفاع کرتا کو واپس کرے گا، ان کو لوٹا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے گا یا اسے جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی آگے بڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مشرکین کو روک لینے میں اور واپس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تیسری بار، چوتھی بار، یہاں تک کہ 7 بار جب کافرین مشرکین کا زور آپ کے اوپر آپ کی طرف بڑھتا ہے تو آپ یہی اعلان کرتے ہیں کہ من یردہ عنی فی الجنہ ولہ الجنہ وہو رفیقی فی الجنہ، اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے 7 صحابی نے اپنی جان قربان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے ہوئے، جیسا کہ یہ قصہ آپ لوگ بار بار مقررین کی زبانی سنتے ہیں۔ میں صرف یہاں پر اشارہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا یہ بڑے شرف کی چیز ہے اور بڑے فضل کی چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ عصر حاضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد اور آپ کی طرف سے دفاع کرنا آپ کی زندگی ہی تک خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حق امت پر قیامت تک ہے۔
اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اور ہر امتی کے اوپر ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے میں چند چیزیں شامل ہیں، اگر ہم ان پر کو اپنا لیتے ہیں تو گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دفاع کریں گے۔ دیکھیے، پہلی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھنے والے اعتراضات کا رد کیا جائے، آپ کی سنت پر اٹھنے والے اعتراضات کا رد کیا جائے، آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے دفاع کیا جائے، آپ کے صحابہ کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دفاع کیسے کریں، لیکن یہاں پر چلتے چلتے میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے اوپر جو لوگ اعتراضات کیا کرتے ہیں ان میں 3 قسم کے گروپ ہیں، لیکن ان میں ایک گروپ اور بھی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاہل اور غافل مسلمانوں کا، جاہل اور غافل مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس سے اعراض کرنا اور جہالت کی بنیاد پر آپ کی طرف سے دفاع کا غیر اسلامی طریقہ اختیار کرنا، اور ان کی تعداد امت مسلمہ کے اندر بہت کافی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ظاہر بات ہے، کوئی آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، کوئی آدمی اپنے ماننے والوں سے پہچانا جاتا ہے، تو جب عام مسلمانوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا تصرف یہ ہے، ان لوگوں کے عادات اور اطوار یہ ہیں، ان لوگوں کا باہمی معاملہ یہ ہے، تو ظاہر بات ہے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدظن ہوں گے۔ لہذا اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ایک ایک کر کے، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے عصر حاضر میں ہم کیسے دفاع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، آج ہر شخص اس بات کا اقرار کر رہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں صحیح معلومات مسلمانوں میں بہت کم ہے، اور ماضی قریب کے اندر اور عصر حاضر کے اندر تو یہ چیز سمجھیے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں اور آپ کو 4-5% بھی مسلمان ایسے نہیں ملیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوں اور آپ کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ آج بہت سے پڑھے لکھے لوگ، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ شہادات ہی کیوں نہ پائی جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس شرعی طور پر بہت سی شہادات پائی جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کا مطالعہ بہت ہی کم، بہت ہی ناقص، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کا مطالعہ بڑا سطحی ہوا کرتا ہے۔ جبکہ ہمیں یہی بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے، مشکل حالات میں تسلی کا سبب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے آپ کے بارے میں حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معرفت حاصل ہوگی تو آپ کے حقوق کو بھی صحیح طور پر پہچانا جائے گا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ غصہ ان کا شرعی ہے یا جماعتی اور مذہبی عصبیت کے اوپر؟ اس کے اوپر غور کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنی امت کا پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، فرد ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا وہ طریقہ جو کسی اور لیڈر کی طرف سے ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع جو کسی اور بڑے آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ طریقہ آپ کی طرف سے دفاع کا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ بعض طریقے جیسے مظاہرہ کرنا جگہ اور حالات کے لحاظ سے یہ وقتی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ تو ساتھیوں، ضرورت کی اس بات کی ہے کہ ہمارا غصہ شرعی ہو،
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کا حق کب ادا کر سکتے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مدد کا جو جذبہ رکھیں وہ خالص اللہ کے رضا کے لیے رکھیں، نہ یہ کہ ہم قومی طور پر اور اپنے باپ دادا سے آپ کے بارے میں سنتے آئے۔ دیکھیے میں اسے برا نہیں کہتا، غلط چیز نہیں کہتا، لیکن اصل جو آپ کی طرف سے دفاع ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اس وقت تک بیعت نہیں لیا کرتے تھے جب تک کہ آپ یہ نہ پوچھ لیں، عورت ہو یا مرد، کہ وہ جو ہجرت کر کے جو عورت آئی ہے وہ کسی سے محبت کے طور پر نہیں، کسی خاندان کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بلکہ جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مدد اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک کہ یہ نہ سوال کر لیں کہ تم جو مدد کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کے طور پر ہے، نہ کہ خاندانی طور پر ہے، ورنہ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے آپ کو واقعات مل جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے لوگ قتل کیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنمی قرار دیا ہے۔ آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں جو سنن ابو داؤد میں، مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ اور یہ قصہ آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو انصاری صحابی تھے، عامر ابن عقیش، جن کا لقب شاید اسیرم تھا۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ وہ سودی کاروبار کرتے، سود کا لین دین کرتے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے قوم کے لوگوں نے، ساتھیوں نے عموماً اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اسلام صرف اس لیے نہیں قبول کر رہے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو لوگوں سے اپنا سود آسانی سے ہم وصول نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے یہود کہیں کہ اب تو تم جو ہے مسلمان ہو گئے، ہم تمہارا حق نہیں دیتے، یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر تردد تھا۔ ایک بار اسی لیے جب غزوہ احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ان کے خاندان کے سارے لوگ تو نکلے ہیں، البتہ ان سے کچھ ذکر نہیں کیا، وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر میں جب آتے ہیں اور دیکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے چچا، فلاں چچا کے لڑکے، فلاں چچا کے لڑکے، فلاں موجود ہی نہیں ہیں، تو لوگوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے یہ خاندان والے کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا کہ احد کے میدان میں کوئی معرکہ پیش آنے والا ہے جہاں پر گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنا ہتھیار لیا اور وہاں کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وہاں پر جاتے ہیں، جب ان کے خاندان والوں نے دیکھا تو کہا کہ اے عمرو تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد قبول نہیں کریں گے۔ علی کل حال ایک بار، دو بار، تیسری بار انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ احد کا معرکہ چھڑا، جس معرکے کے اندر وہ سخت زخمی ہو گئے، اور سخت زخمی ہونے ہی کی حالت میں انہیں جو ان کے اہل و عیال یا قریبی جو وہیں پر رہے ہوں گے ان کے پاس پہنچایا گیا۔ ان کے بالکل نزع کا وقت تھا، حضرت سعد ابن معاذ یا شاید سعد ابن عبادہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بہن سے کہتے ہیں کہ پوچھو اس سے، یہ نقطہ دیکھیے آپ، پوچھو اس سے یہ کیا اپنی قوم کی ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آیا تھا؟ چنانچہ ان کی بہن نے جب جا کر کے ان سے پوچھا، دیکھیے ان کے اندر یہ خوبی تھی حق کو معلوم کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں لوگ شرماتے ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن صراحت کے ساتھ ان کی بہن نے پوچھا کہ اچھا بتائیے تو آپ کس لیے لڑنے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرنے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں گئے اور ایک وقت کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی۔ تو میں عرض اس بات پر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دفاع جو ہونا چاہیے، آپ کی مدد جو ہونی چاہیے وہ خالص شرعی جذبے سے ہونی چاہیے اور شرعی نقطہ نظر سے، نہ کہ اپنے قومی عصبیت کی ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی ہیں اس لیے ان کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ صرف یہی جذبہ رہا تو ہم میں سے بہت سے لوگ خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ کی اگر غیر مسلم کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہے تو اس پر غصہ ہو جایا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں کی عام عادت ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ پر کا حق ایمان لانا ہے، آپ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، آپ پر ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں، آیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں نہیں، یہ ساری چیزیں پائی گئی تو آپ پر کی طرف سے دفاع کا حق حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہنایا جائے اور انہیں عملی جامہ پہنایا جائے۔ آج امت مسلمہ اس بارے میں بڑی کوتاہ ہے۔ آج لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک سارے وہ کام کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت رہی ہے۔ ہر وہ کام کرتے ہیں، بہت سے ایسے کام بڑی دلیری سے کہتے ہیں، جنہیں مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جنہیں مٹانے کے لیے تشریف لے آئے تھے۔ ظاہر اس سے بڑھ کر کے گستاخی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسے گستاخی نہیں تو کیا نام دیا جائے گا کہ امت بدعات کے اندر مبتلا ہے، سودی لین دین عام ہے، گانا باجا آج ہمارے یہاں کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ان مجلسوں کے اندر گانے اور باجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس میں شعر اور نعت پڑھنے کے لیے خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو پوری زیب و زینت کے ساتھ لے آیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ رہی ہے کہ فرض نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے عورتوں کو زبان سے سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ کے نام پر، آپ کی محبت کے نام پر جو مجلس منعقد کی جا رہی ہے اس کے اندر عورتوں سے غزل اور نعتیں پڑھوائی جا رہی ہیں۔ آخر یہ آپ کے بارے میں اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی غیر مسلم گستاخی کرتا ہے تو ہم آگ بگولا ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو آپ کے حقوق ہیں، ہم آپ کے حقوق کو پہچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا جو حق ہو سکتا ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھیو، تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کے بارے میں ہو سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اور انہیں لوگوں میں عام کیا جائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ آج دیکھا جائے تو لوگ آپ کی سنتوں سے یکسر غافل ہیں۔ دیکھیے، آپ کی سنتیں چند رہ گئی ہیں جو صرف عبادات کی حد تک رہ گئی ہیں اور باقی نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف عبادات تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادات سے ہٹ کر کے جہاں عقائد میں ہے، عبادات اور عقائد میں ہے، وہیں معاملات میں بھی ہے، اور وہیں طرز معاشرت کے اندر بھی ہے، اور وہیں لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں بھی ہے۔ ساتھیوں، سرے دست مجھے یاد آیا کہ مجلہ المنار کے اندر علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ نے ایک بار ایک مقالہ چھاپا تھا، اس کے اندر ذکر کیا تھا علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ ایک بار ٹرین سے کہیں آ رہے تھے، یعنی یہ کوئی اردو میں نہیں لکھ رہا ہے بلکہ ایک عربی عالم لکھ رہا ہے، ٹرین سے کہیں آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ جب آ رہے تھے تو علامہ امرتسری کے سامنے ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا، شاید مدراس کا تھا، اور مدراس سے علامہ امرتسری یو پی اس طرف آ رہے تھے، اور وہاں پر آ رہے تھے علامہ امرتسری رحمہ اللہ، جہاں پر ان کا مناظرہ تھا کسی سے، کسی آریہ سماج سے یا کسی ہندو سے۔ چنانچہ علامہ امرتسری اسی ڈبے میں ہیں، بلکہ اسی کوچ انہی سیٹوں کے اوپر ہیں جہاں پر ایک ہندو نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی اپنے مذہب کا بڑا ہی ودوان اور عالم تھا۔ علامہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ
2 دن یا جتنا بھی وقت لگا ہو سفر کیا. جب علامہ امرتسری رحمہ اللہ اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں اور شام کو مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان جو ان کے ساتھ سفر کر کے آیا ہوا تھا وہی سامنے ان سے مناظرہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. چنانچہ علامہ امرتسری مناظرہ کے لیے جب اپنی جگہ پر بیٹھے وہ ہندو اٹھ کر کے اپنی کرسی سے آتا ہے اور علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے پیر کو چوم کر کے, جیسا کہ ان کے ہاں اپنے بڑوں کے بارے میں ہوتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں اس شخص سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, یہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مناظرہ کیا جائے, اس کے ساتھ ہم نے اتنا سفر کیا ہے, یہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا اوپر والے کا کوئی بہت ہی بڑا جو ہے یعنی جسے رشی اور کہیں یہ ہے, اس سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنتوں کو ہم اپناتے رہیں اپنی زندگی کے اندر, اپنے سفر میں, اپنے اٹھنے اور بیٹھنے میں, تو اس کا اثر لوگوں پر بہت ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گستاخی میں کے شکار ہیں وہ اس سے توبہ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ کی سنتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے, نہ ہی کہ صرف عبادت کی چند سنتے نہیں بلکہ لین دین, معاملات, اٹھنے بیٹھنے, آنے اور جانے, شادی بیاہ, ہر جگہ آپ کی کیا سنت ہے اس کو اپنایا جائے. آج میں جانتا ہوں, وہ اچھی طریقے سے جانتا ہوں, بلکہ تاریخ کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت سے لوگ, حتیٰ کہ ماضی قریب میں بھی بہت سے لوگ, بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ زندہ ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کے شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں انہیں صحیح معلومات نہیں ہے اور ان لوگوں کو دیکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد آیا, ابھی دور کی بات نہیں ہے, ایک شخص 2013 میں مسلمان ہوتا ہے, یعنی دیکھیے بالکل ماضی قریب کی بات ہے, اور یہ شخص کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. ہالینڈ کی مشہور سیاسی پارٹی وہ وی کا نائب صدر تھا, اور یہ وہ پارٹی ہے جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلام جو یورپ میں پھیل رہا ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ پارٹی وجود میں آئی تھی, اور یہ شخص نائب صدر تھا. آج بھی آپ انگلش کے اندر, اردو کے اندر, عربی کے اندر اس کا نام ارنولڈ وان ڈورن آپ ڈال کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اسلام لانے کا پورا واقعہ مل جائے گا. یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام دشمنی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض میں, اس نے فتنہ نامی ایک فلم نکالی تھی جس میں نبی کریم سے گفتاخی کی گئی تھی, اور مجھے بھی یاد ہے کہ اس کے خلاف بہت مظاہرات ہوئے تھے, بہت پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا گیا تھا, یہاں تک کہ اس بیچارے کے لیے اپنا منہ چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملتی تھی. اب وہ سوچنے لگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس قدر مخالفت کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہا اور ہم نے 2 چیزیں اپنے سامنے رکھی, ایک تو قرآن مجید کو اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. اور ظاہر بات ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے ان دونوں چیزوں سے بہتر کسی غیر مسلم کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے, یعنی قرآن مجید ایک طرف دیجئے اور دوسرے قرآن لانے والا جو ہے اس کو آپ رکھیے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. چنانچہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا, قرآن مجید کو اس نے پڑھا اور پھر مسلمان ہو گیا. اور آپ غور کریں گے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی کس آیت نے اسے اسلام لانے پر ابھارا ہے, وہ سورہ نساء کی شاید 38, 39 اور 40 نمبر آیت ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس کے بعد دیکھیے یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب اس نے پڑھا تو اس کی گویا ایک عملی تصویر ملی, اس لیے وہ شخص مسلمان ہو گیا اور ماضی قریب میں آیا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے. اور یہاں امام حرم مسجد نبوی کے جو ہے امام مسجد نبوی, ان کے ساتھ اس کی فوٹو بھی اخبارات کے اندر چھپی تھی. دوسرا شخص مجھے یاد ہے کہ یہاں نیشنل گارڈ کی طرف سے ایک پرچہ نکلتا ہے الجندی المسلم, اس کے اندر آخری صفحے میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا جس کی ہیڈنگ لگائی گئی تھی اردت احراقہ فاحترقت,
میں اسے جلانا چاہا تو میں خود ہی جل گیا، یعنی اس سے متاثر ہو گیا۔ یہ ایک فلپینی انجینئر ہے جو مسیحی تھا، وہ خود لکھتا ہے کہ مجھے مسلمانوں کے نبی سے اور ان کے دین سے سخت نفرت تھی، لیکن چونکہ ہمارے ملک فلپین کے اندر اچھا روزگار نہیں تھا، اس لیے میں روزی کی تلاش کے اندر مملکہ آیا، تو یہاں پر مجھے ایک پریس میں جگہ مل گئی۔ پریس میں میرا کام کیا تھا، چونکہ میں انگلش بھی جانتا تھا، فلپینی زبان اچھی طریقے سے جانتا تھا، لہذا مجھے جو کتابیں چھپتی تھی اس کی نگرانی پر مجھے رکھ دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن ایک سیدھا سادھا سا شریعت کا پابند ایک آدمی آتا ہے اور پریس کا جو مالک ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب پیش کرتا ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے اور فلپینی میں ترجمہ ہے، اور کہتا ہے کہ اسے چھپائیے، اسے چھپا کر کے میں جالیات کے اندر، یعنی یہاں جو فارن گائیڈنس سینٹر ہے ان کو دوں گا، تاکہ دور سے باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان میں تقسیم کی یہ کتابچہ تقسیم کیا جائے۔ کہا یہ سن کر کے مجھے اور غصہ آیا کہ گویا یہ خود ہمارے لوگوں کو، فلپین وغیرہ جو ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو اپنے دین طرف مائل کرنے کے لیے کتابچہ لکھا گیا ہے، لہذا مجھے سخت نفرت ہوئی، لیکن چونکہ مالک موجود تھا لہذا میں کچھ نہیں کر سکا۔ چنانچہ مالک نے اس کتابچہ کو مجھے دیا اور کہا کہ دیکھو، اس کو دیکھو اور اس کی پروف ریڈنگ اور ساری نگرانی سے تمہیں کرنی ہے اور اسے چھپانا ہے جلدی۔ کہا کہ میں اسے لے کر کے گیا اور اس رات کو دیر تک میں آفس میں رہ گیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کس طریقے سے اس کتاب سے میں چھٹکارا حاصل کروں کہ یہ کتاب چھپنے نہ پائے، لیکن ظاہر بات ہے اگر میں انکار کرتا تو یہ بات قابل قبول نہیں تھی، لہذا ہم نے ایک طریقہ سوچا، کسی بھی انداز سے جس جگہ پر یہ کتاب رکھی ہے وہاں پر آگ لگا دی جائے اور شور یہ کر دیا جائے گا کہ ہاں آگ لگ جانے کی وجہ سے یہ کتاب جل گئی ہے، اور یہ چیز کوئی مشکل نہیں تھی۔ پریس کے اندر ہر قسم کی چیزیں، یعنی جس میں آگ جاتی ساری چیزیں موجود رہا کرتی ہیں۔ کہا رات کا ایک کافی حصہ گزر جانے کے بعد جب میں سوچا کہ اپنا کام یہ انجام دوں، اس کے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ ذرا سا میں اس کتاب کو آگے پیچھے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لوں کہ آخر اس میں کون سی بات ہے اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا ہمیں کہاں سے موقع مل سکتا ہے۔ لیکن جب کتاب پڑھتا گیا اور ایک جگہ پر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دیکھیے سیرت نبوی کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کے لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں، اور جب معلومات ہو جاتی کس طریقے اس پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو پڑھنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کا کیا رہا ہے، آپ کا طریقہ عورتوں کے ساتھ تعامل کا، آپ طریقہ بچوں کے ساتھ تعامل کا کیا رہا ہے۔ جب یہ چیز ہم نے پڑھی تو ہم نے دیکھا یہ تو اور چیز ہے جو میں سنتا آیا ہوں۔ چنانچہ صبح ہونے سے پہلے وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی پر اس نے کہا میں نے تو اس کتاب کو جلا دینا چاہا، لیکن اس کتاب نے مجھے ہی، میرے ہی جذبات کو جلا کر کے رکھ دیا۔ تو علی کل حال ساتھیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہر میدان میں جو ہے، کافروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہم اس کے اوپر عمل کریں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا بہت بڑا حق ادا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے خود مسلمانوں میں سنت کے جو مخالفین ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ وہ کام جو غیر مسلموں کو کرنا چاہیے وہ کام یہ خود کر رہے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت شدہ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت لوگ پائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دانستہ یا نادانستہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کسی حافظ کی، کسی مولوی کی اگر کوئی کافر داڑھی کاٹ دیتا ہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور اسی داڑھی کو ہر صبح کم سے کم ایک بار ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کے اسے گٹر کے اندر پھینک دیا کرتے ہیں۔ آیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دفاع ہے؟ یہ تو
بعض لوگوں کی نجی زندگی ہے، اس کے علاوہ ہم میں سے کتنا بڑا طبقہ پایا جا رہا ہے جو آج داڑھی والوں کا مذاق اڑا رہا ہے، جو آج دین کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کی دعوت دینے والوں کو بدھو، بیوقوف اور سادھا آدمی سمجھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کا جو اپنا پیجامہ اپنا تہبند ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھتے بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کا پردہ نہ کرنا یہ تہذیب سمجھتے ہیں اور عورتوں کا پردہ کرنا گویا کہ یہ لوگ غیر مہذب ہیں۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ ہیں جو کھاتے وقت اپنے برتن کو صاف نہیں کرتے، اگر کوئی آدمی برتن کو صاف کر رہا ہے تو اسے کس حقیر نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ ایک ہی برتن میں کئی آدمی کا ایک ساتھ کھانا لوگوں کے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ انگلیوں کو چاٹنا یا عورتوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا، اس قسم کی کتنی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے اور ایسے لوگوں کو ہم حقیر اور بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ طبقہ ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے ان میں کی تعداد کبھی کم ہوتی اور کبھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کلی یا جزوی طور پر انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت لوگ ایسے ہیں جو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر کے صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے ضعیف اور منگڑت حدیثوں کے اوپر طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو زیادہ ہی خطرناک ہے اور اسی وجہ سے اسلام دشمنوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں میں کہ وہ لوگ دین سے صرف اس لیے پھر گئے ہیں کہ انہوں نے ایسی ہی باتوں کو سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی جگہ پر بدعت کو ایجاد کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نت نئی بدعتوں کو رواج دے دیا ہے، بلکہ ان کے یہاں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے یا کوئی ایسا دینی شعیرہ نہیں ہے جہاں پر انہوں نے کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد نہ کر رکھی ہو، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر سے سنتوں کو مٹا دیا ہے۔ سچ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت غدیب بن حارث سے مروی ہے، علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے اس کی جگہ سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، لہذا سنت کے اوپر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے بدعات کے ایجاد کرنے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو متنبہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے انہیں توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ حدیث نبوی جو سنن ابن ماجہ میں مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی کان کٹی انگلی کے اوپر سوار تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اے لوگو یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ جو لوگوں نے کہا کہ یہ جو شہر ہے یہ حرمت والا شہر ہے، یہ جو مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے، یہ دن جو ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے مال، تمہارا خون تمہارے اوپر حرام ہے۔ آج دیکھیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کس دلیری کے ساتھ کھا رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کا حق ہے یا نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا تمہارے مال، تمہارا خون تمہارے اوپر حرام اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے یہ مہینہ، یہ شہر اور یہ دن حرام ہے۔ یاد رکھو میں حوض کے اوپر تمہارے لیے میرے کارواں میرے ساما بن کر کے رہوں گا
اور تمہاری وجہ سے میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت آپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ساتھیوں، یہی الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلا تسودوا وجہی، اے لوگو میرے چہرے کو کالا نہ کرنا، یعنی مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کچھ لوگ میرے طرف بات لائے جائیں گے، میں دیکھوں گا کہ انہیں مجھ سے دور کر دیا جا رہا ہے اور مجھے ان سے ہٹا دیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا ارے یہ تو میرے لوگ ہیں، یہ میری امتی ہیں۔ آپ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کتنی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ تو وہ لوگ جو دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، آپ سے محبت کے نام پر، آپ کی طرف سے دفاع کے نام پر، آپ کے حقوق ادا کرنے کے نام پر جو بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ کیا وہ اس حکم میں داخل نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا فلا تسودوا وجہی، بدعتوں کو ایجاد کر کے تم لوگ مجھے رسوا نہ کرنا۔ علی کل حال ساتھیوں، عصر حاضر میں جو آپ طرف دفاع کا اسلوب ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہوں یا قوم کے لیڈر حضرات ہوں یا سرکردہ حضرات ہوں، انہیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے والوں کو ان کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کریں، ہر ممکن طور پر آپ کی طرف سے دفاع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرنا اور آپ کی مدد کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری حاکموں اور عالموں کو کی طرف آتی ہے، جیسا کہ میں ذکر کروں گا کہ آپ صرف دفاع کرنا یہ ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری واضح ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا شخص کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہے تو ان حکومتوں پر دباؤ ڈالے، اور یقین انہیں رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان پر یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی طرف آپ طرف دفاع کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ان کے لیے بہت ہی بڑا باعث شرف ہے۔ میں امام قاضی عیاض رحمہ اللہ کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں 365 ہجری کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ خراسان کا ایک حاکم اور فوجی سربراہ عمرو بن لیث الصفار تھا۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر تمہاری کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، البتہ میری جو سب سے بڑی نیکی پسند آئی اور میری بخشش کا سبب بنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار میں اپنی فوج کا معائنہ کرنے نکلا، بغل ہی ایک پہاڑ پر ایک چوٹی پر چڑھ کر کے جب ہم نے فوج کا معائنہ کیا تو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی، بلکہ بعض تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کی فوج کی تعداد 40-50 ہزار سے زیادہ تھی۔ جب ہماری نظر اس کے اوپر پڑی تو اس وقت میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کاش کہ یہ فوج میرے پاس ہوتی اور میں اس وقت ہوتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کی طرف سے میں دفاع کرتا۔ اگر یہ مجھے موقع مل جاتا تو میرے لیے باعث شرف تھا۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے میری اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دفاع کرنا حاکموں کے لیے، لیڈروں کے لیے، نیتاؤں کے لیے یہ باعث شرف ہے، نہ یہ کہ عوام کو آگے بڑھا دیا جائے اور اپنے پیچھے رہے، نہیں، بلکہ اصل کام یہ ان کے کرنے کا ہے، عوام کے کرنے کا اور دوسرا کام ہے۔ اسی طریقے سے عصر حاضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے دفاع کے لیے ہے خطیب اور مقررین حضرات کو چاہیے کہ اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں، اپنی مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ان پہلوؤں پر صحیح دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں جنہیں بنیاد بنا کر کے ان حاسدوں یا جاہلوں اور ظالموں نے آپ پر اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے جن چیزوں کو بنیاد بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، ظاہر بات یہ غلط تصور ہے، تو صحیح چیز کیا ہوتی ہے
اسے لے کر کے پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب آپ کے مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ ساتھیو، میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اسوہ ہمیں اور آپ کو فتح مکہ کے موقع پر ملتا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے کیا کیا نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اہل مکہ نے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے نزدیک بیٹی کی کتنی اہمیت اور بیٹی کا کیا مقام ہوا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ مکہ کے مشرکین نے کیا کیا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہتے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کو کوچ مار کر کے ان کے گھوڑے اونٹ کو بدکایا ہے، وہ حمل سے تھی، وہ گر جاتی، حمل ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ مؤرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اسی تکلیف کی وجہ سے جب سے ان کے وہ اونٹ سے گری تھی، وہ تکلیف مدینہ منورہ آنے تک بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسی تکلیف میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی صرف ایک الفاظ کہہ کر کے معاف کر دیا، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم تمام کے تمام لوگ آزاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے مخالفین کے ساتھ خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر آپ کا اسلوب اور آپ کے عمل اپنے مخالفین کے ساتھ کیا رہا ہے، ان چیزوں کو لوگوں میں بالکل عام کرنا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مقررین، ہمارے واعظین چند گھسی پیٹی باتیں ہیں جن کو لے کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے، ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر آپ کی طرف سے دفاع کیسے ہو سکتا ہے اس چیز کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دفاع کی طرف یہ بھی ہو سکتا ہے، مدرسین اور معلمین اپنے مدرسوں اور اسکولوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر توجہ دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچوں میں انعامی مقابلہ رکھیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے چاہے اسکول کے ہوں یا مدارس کے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کس قدر غفلت کے شکار ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض مدارس کے فارغین کے اوپر بھی کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی بنیادی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو معلومات نہیں رہا کرتی ہے۔ اور اسکولوں کے اندر ہمارے جو بچے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خلفائے راشدین کیا تھے، وہ 10 صحابہ کون ہیں جنہیں آپ نے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی تھی، جنت کی خوشخبری دی ہے، وہ کون سے صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو شاید انہیں اس کا علم نہ ہو۔ یہ سب سے اہم کام ہے جو آپ کی طرف سے دفاع کے طور پر آج کرنا چاہیے کہ تاکہ بچوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے مطالعہ کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی طریقے سے تاجر اور اہل ثروت حضرات کو چاہیے کہ آپ کی سیرت سے متعلق یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت اہم یہ کام کیا جا سکتا ہے، مختصر کتابیں اور رسائل مختلف زبانوں میں چھاپ کر کے عام کریں۔ اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ جانتے ہیں آج باہر چھپی ہوئی کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں اور زیادہ وقت لوگوں کا سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر اگر جس طریقے سے دوسری قومیں اس بارے میں کوشش کر رہی ہیں، اپنے ماننے والوں، اپنے بڑے، اپنے نبی یا اپنے گرو یا اپنے جو دھرم گرو ہیں ان کے بارے میں چیزیں لے آتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو لے آئیں اور ایک منظم طریقے پر لے کر کے آئیں، تاکہ بہت سے لوگ جن کو آپ کے بارے میں غلط فہمی ہے اس کا مداوع ہو سکے۔ اور یاد رکھیں ہمارے تاجر حضرات کہ اللہ کی قسم ان کے سب پیسے کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے دفاع کرنے کے بارے میں اگر ان کا پیسہ خرچ کیا جائے تو۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں ساتھیوں میں ان کو بہت سی مثالوں سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں اس کو بنیاد بنا کر کے آگے بہت سی باتیں رکھ سکتے ہیں۔ آج
ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہم مدرسے میں اپنے ساتھیوں میں جب بیٹھا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے گھریلو معاملات کا تذکرہ، آپ کے صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کے بارے میں تذکرے ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہماری مجلسیں، ہم گھر کی نجی مجلسیں ہمارے اس سے خالی ہیں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن کے اندر کہیں بھی بیٹھا کرتے تھے تو اگر کوئی بچہ یعنی جو 10 سال 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے رہتا اور بڑے بوڑھوں میں بیٹھا رہتا تو وہ کہتا کہ ہمیں کچھ ایسا سناؤ تو، اور خصوصاً شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری کی اسے پڑھ کر کے لوگوں کو سنتے اور سناتے تھے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں آیا کرتا تھا، لیکن حفیظ جالندھری کے شاہ نامہ کے اشعار جو آپ کی سیرت ہے یہ انہیں کافی حد تک یاد رہا کرتی تھی باتیں. تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھریلو مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کریں. آپ کے گھریلو زندگی کے جو پہلو ہیں انہیں سامنے رکھ کر کے آپ نے بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیا تھا اپنے بچوں کے سامنے رکھیں، عورتوں کے ساتھ کیا تھا اسے اپنے عورتوں کے سامنے رکھیں. اس لیے کہ اگر آپ کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا بچے اس پر کم توجہ دیں گے، لیکن اگر رکھیں بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا، عورتوں کے سامنے رکھیں کہ عورتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا، ساتھیوں کے سامنے رکھیں کہ ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا، تو یہ لوگوں کی دلچسپی کا سبب بنتا ہے. اسے دلچسپی سے سنیں گے بھی اور اسے اپنے اندر اپنانے کی کوشش بھی کریں گے. اور آخری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ جو ہر چیز سے عاجز ہوں وہ تو کم سے کم دعا اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت خیر خواہی کا جو جذبہ ہے اس سے عاجز نہیں رہ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دیکھیے آج کے جو مظاہرات ہیں، جو جلوس نکل رہے ہیں، جو شور چل رہا ہے، یہ عصر حاضر میں ایک حد تک، میں نہیں کہتا کہ یہ جگہ جگہ کے لحاظ ہر جگہ ناجائز ہی ہوگا، نہیں، کہیں اس کا جواز ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ طریقہ اللہ کے رسول طرف سے دفاع کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ سڑک پر تو آپ کے بارے میں شور کیا جائے اور جب شام کو گھر میں جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخالفت کو ہم انجام دے لیں. نہیں، اگر ہم سڑک پر آئے ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ رہنا چاہیے کہ گھر میں جا کر کے بھی کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو معاندین ہیں، آپ کے جو مخالفین ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ہلاکت کی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں رہا ہے. آپ یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے صحیح مسلم میں ہے اپنے ایمان لانے کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک بار ایسی بات کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی تھی، یہاں تک کہ میں رو دیا اور روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے دوس کی طرف بھیجا ہے لیکن دوس کے لوگ آپ کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. اے اللہ کے رسول، دوس کے اوپر آپ بد دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے جب تیار ہوئے تو صحابی کہتے ہیں اب تو ہم نے سمجھا کہ دوس کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اہد دوسا وات بہم، اے اللہ تعالیٰ دوس کے لوگوں کو تو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے کر کے آ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ آواز کچھ بھی اٹھا رہے ہیں، اولا تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. یعنی کم سے کم ہم اس سے تو عاجز نہیں آ سکتے. ہم تمام سننے والوں کو یہ واسطہ دے کر کہتے ہیں کیا ہم میں سے کسی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کا یہ اسلوب اختیار کیا ہے، شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو ایسا کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو جو مقام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر آنچ نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح معلومات میں ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے قسمت میں نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے۔ جس طریقے سے تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔